अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 2 पुरअसरार किस्से लेकर आ गया हूँ, जिसमें से पहला खौफनाक और पुरअसरार किस्सा हमें भेजा है अल्ताफ़ ने। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि मेरा नाम अल्ताफ़ है और मैं नवाब शाह का रहने वाला हूँ। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और पिछले 12 साल से टैक्सी चला रहा हूँ। मैं अपने घर का वाहिद कफ़ील हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं और सभी पढ़ाई करते हैं। मैं मज़दूर आदमी हूँ और मेहनत कर कर घर वालों का पेट पाल रहा हूँ। टैक्सी चलाने के दौरान रोज़ाना पता नहीं कितने लोगों से मुलाकात होती है, मगर कुछ सवारियां ऐसी भी होती हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रह जाती हैं। ये बात तकरीबन 5 साल पहले की है। 2019 का साल था, दिसंबर का महीना था। काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। मैं उन दिनों कई घंटे सवारियों की तलाश में रहता था और इसी वजह से घर भी बहुत देर से आया करता था। मेरी बीवी और बच्चे अक्सर मुझसे कहते थे कि आप जल्दी आ जाया करें, मगर मैं सवारियां कम मिलने की वजह से उम्मीद पर ही टैक्सी स्टैंड पर खड़ा रहता था। एक रात मैं तकरीबन 2 बजे तक सवारी के लिए खड़ा रहा, मगर मुझे कोई सवारी नहीं मिली। मेरी बीवी की कॉल आई कि आप अभी तक नहीं आए हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी रात को आप आते हैं, मुझे डर लगा रहता है। मैंने उसको कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं आता हूँ, और ये कहकर मैंने टैक्सी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ता बिल्कुल वीरान था, अंधेरे का राज था और उसी अंधेरे को चीरती हुई मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स मुझे रास्ता दिखा रही थीं। शहर से मेरे गांव तक जाने का रास्ता रात के वक्त बिल्कुल खाली ही होता था और मैं हमेशा आता जाता रहता था जब तक कि वो रात नहीं आ गई। खैर, मैं अपने घर की तरफ गामज़न था कि अचानक मुझे अंधेरे में एक शख्स खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने सोचा कि इतनी रात को इस वीरान रास्ते पर ये बेचारा बंदा क्या कर रहा है। चलो इससे पूछ लेता हूँ और फिर इसको जहाँ जाना होगा छोड़ दूँगा, क्या पता कोई पैसे ही बन जाएं। वो आदमी रोड के किनारे एक दरख्त के नीचे खड़ा हुआ था। मैंने टैक्सी को उसी साइड पर ले जाकर रोका और हॉर्न दिया ताकि वो बंदा मेरी तरफ देख सके, मगर उसने मेरी तरफ नहीं देखा और सर नीचे की तरफ झुकाए खामोशी से खड़ा रहा। उसने अपने मुंह पर बड़ा सा मफरल लपेटा हुआ था। मैं टैक्सी के अंदर ही बैठा उसको अंदर से हॉर्न मार रहा था, मगर वो बंदा तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर, मैं गाड़ी से उतरा और उसके करीब जाकर बोला कि बाबा जी, कहाँ जाना है आपको, मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ अब इस वक्त रोड पर कोई सवारी नहीं मिलेगी, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, तो आपको देख लिया। वो शख्स तो ऐसे खड़ा हुआ था जैसे उसको किसी चीज़ की आवाज़ ही नहीं आ रही हो। उसके कपड़े बहुत खस्ता हाल थे, जगह जगह से फटे हुए थे। मैंने एक बार और आवाज़ दी तो वह शख्स बिना कुछ बोले टैक्सी की पिछली सीट पर आकर बैठ गया। मैंने कहा भी कि बाबा जी, मैं बस आगे गांव तक ही जा रहा हूं, मगर वो कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा चलो जहां तक जा रहा हूं वहीं उतार दूंगा, इतनी अंधेरी जगह थे तो बेहतर ही होगा। आसपास बड़े घने घने दरख्त थे, अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। मैं आराम से अपने घर की तरफ गामज़न था। मैंने रास्ते में भी उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, आधा किलोमीटर गुजरा होगा कि फिर जो मंज़र मेरी आंखों के सामने था उससे मेरी रूह तक कांप गई। मुझे सड़क पे फिर से वही शख्स उसी हालत में खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने जब वो हैबतनाक मंज़र देखा तो मैं कांप उठा कि अगर वो शख्स बाहर रोड पर खड़ा है तो अभी पीछे मैंने जिसको बिठाया है वो कौन था। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देख सकूं। मैंने पूरी हिम्मत समेट कर जब पीछे झांका तो पीछे अब कोई भी मौजूद नहीं था। वो मेरी टैक्सी से कब उतरा, वो कौन था, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। मैं बुरी तरह कांप रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है। मेरे साथ हुआ क्या है आखिर, क्योंकि हम तो बस किस्से कहानियों में ही ऐसी चीज़ों का जिक्र सुनते थे। इस बार वो शख्स मुझे रुकने का इशारा करने लगा। वो देखकर तो मेरी हालत मज़ीद ख़राब हो गई। मैंने रेस बढ़ाई और वहाँ से टैक्सी को भगा दिया। मैं बस किसी भी तरह जल्द से जल्द घर तक पहुँचना चाहता था, मगर आज तो ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि सफ़र लंबा तरीन हो गया है। डरी सहमी हालत में मैं घर पहुँचा। जब मेरी बीवी ने गेट खोला तो वो भी मेरी हालत देखकर घबरा गई
کہ کیا ہوا ہے آپ کو، سخت ٹھنڈ میں بھی آپ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ میں نے سب کچھ اپنی بیوی کو بتایا تو وہ بولی کہ ویران راستوں پر یا جگہوں پر اس وقت پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات ہوتی ہیں، شکر کریں کہ آپ بچ گئے ہیں۔ پھر وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ میں نے لیٹ نائٹ ٹیکسی نہیں چلائی، مگر وہ رات میرے ذہن سے نہیں نکلتی کہ میں تو خود ٹیکسی سے نکل کر اس کے پاس گیا تھا۔ اگر وہ مخلوق مجھے مار دیتی یا نقصان پہنچا دیتی، اور اگر دوبارہ اس کے روکنے پر میں رک جاتا تو پھر کیا ہوتا۔ دوسرا خوفناک قصہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے حلینا نے، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ اپنی کہانی میں وہ بتاتی ہیں کہ بھائی یہ قصہ ہمارے ساتھ 2017 میں پیش آیا تھا۔ ہم اس وقت گلشن اقبال کے علاقے میں رہا کرتے تھے۔ پھر کچھ وقت گزرا ہوگا تو ہم گلستان جوہر کے فلیٹس میں شفٹ ہو گئے۔ جب سے ہم ان فلیٹس میں شفٹ ہوئے تھے ہم نئے تھے، تبھی اس وقت ہماری زیادہ کسی سے بھی بات چیت نہیں تھی، اور ویسے بھی فلیٹس میں رہنے کا یہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا۔ اس سے پہلے ہم بنگلور میں رہا کرتے تھے۔ جس دن سے ہم فلیٹ میں آئے تھے تنگ ہو گئے تھے، کیونکہ ہمارے فلیٹ کے بالکل اوپر والا جو فلیٹ تھا اس میں سے پوری رات بچوں کے رونے، چیخنے اور بھاگنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے ہم بہت ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ رات کو جب بھی ہم سونے کے لیے لیٹتے تو اوپر سے بھاگنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں، پھر کبھی رونے کی آوازیں، کبھی ہنسنے کی آوازیں، اور کبھی تو بہت زیادہ چیخوں کی آوازیں۔ جیسے ہی صبح ہوتی تو خاموشی سے چھا جاتی تھی۔ میں نے امی کو بولا کہ یہ اوپر والوں کا الگ ہی ڈرامہ ہے، پوری رات رونا، چیخنا اور بھاگنا چلتا رہتا ہے، اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ سو جاتے ہیں۔ جب آوازیں زیادہ ہونے لگ گئیں تو ہم نے ابو کو کہا، ابو یہ تو بہت ہی مسئلہ ہے، ہم نہ پڑھ پاتے ہیں اور نہ ہی سو پاتے ہیں، آپ پلیز جا کر ان سے بات کریں، ورنہ یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آپ بس جا کر بولیں کہ رات کے وقت تو اتنا شور شرابہ مت کیا کریں، پوری رات شور شرابہ کرتے ہیں اور صبح ان کی ایک بھی آواز نہیں آتی ہے۔ ہمارے کہنے پر ابو اوپر گئے تو دیکھا کہ فلیٹ پر تالا لگا ہوا ہے۔ ابو واپس نیچے آئے اور کہنے لگے کہ ابھی تو تالا لگا ہوا ہے، شاید ابھی گھر پر کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ابو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو ہنگامہ ہو رہا تھا، ابھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں یہ۔ ابو نے کہا کہ فکر مت کرو، میں جا کر بات کروں گا، مگر ہم بھی یہاں نئے آئے ہیں، ہم آتے ہی لڑائی نہیں ڈال سکتے ہیں، کچھ طریقے سے بات کرنی پڑے گی۔ کچھ دنوں بعد میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی کہ میری نظر ہمارے فلیٹ کی اوپر والے فلیٹ کی ونڈو پر پڑی، جہاں ایک عورت اور 2 بچے کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے ان کو دیکھا تو وہ لوگ بھی مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے دل میں تو بہت غصہ آیا کہ کیا عجیب لوگ ہیں، مگر پھر بس چپ ہو کر اوپر آ گئی۔ میں نے امی کو بتایا کہ امی ابھی میں نے دیکھا ہے کہ اوپر والے فلیٹ کے لوگوں کو کھڑکی پر کھڑے ہوئے، ایک عورت تھی اور 2 بچے بھی تھے، اور چیخوں کی آوازیں تو ایسے آتی ہیں جیسے اوپر 5-6 بچے ہوں۔ امی نے کہا کہ بیٹا چھوڑ دو، کر لیں گے بات، ابھی چپ ہو جاؤ۔ اسی رات میں اپنے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی، اوپر سے پھر سے بھاگنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ مجھے اتنا غصہ آیا، پھر کچھ دیر کے لیے وہ آوازیں رک گئیں، اور پھر دھم کی آوازیں آنے لگ گئیں، جیسے کوئی بھاری چیز کو زور سے زمین پر مار رہا ہو، جس کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پا رہی تھی، میرا پڑھنا محال ہو گیا تھا۔ میں نے جا کر ابو کو اٹھایا اور ابو کو بولا کہ پلیز ابو، کل میرا پیپر ہے، آپ پلیز اوپر جائیں اور کہیں کہ اتنا شور شرابہ رات کے وقت مت کریں، ان کا تک کیا بنتا ہے اتنی رات کو شور کرنے کا۔ ابو کو بھی غصہ آ گیا، ابو اوپر چلے گئے۔ امی، میں اور چھوٹا بھائی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ابو کا ویٹ کر رہے تھے کہ ابو کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ امی نے کہا کہ کہاں چلے گئے ہیں تمہارے ابو، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ میں نے بھی کہا کہ ہاں امی، پتہ نہیں ابو آئے نہیں ابھی تک، آئیں چلے ہم دیکھ کر آتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں زیادہ ہی بحث ہو گئی ہو۔ میں اور امی ابھی اوپر جانے ہی لگے تھے کہ اوپر سے ابو آئے، ساتھ میں ایک آدمی اور ایک عورت بھی نیچے اتر گئے۔ ابو بالکل خاموش تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے ابو، آپ کی بات ہوئی ہے؟ تو ابو بولے کہ بیٹا اوپر والا فلیٹ تو 3 سال سے بند پڑا ہے، اوپر کوئی نہیں رہتا ہے۔ میں نے بولا کیا بات کر رہے ہیں ابو، کیا مطلب 3 سال سے بند پڑا ہے؟ ابھی میں نے شام کو تو دیکھا تھا اوپر والوں کی ونڈو میں ایک عورت اور 2 بچوں کو، میں نے ان کو دیکھا تو وہ لوگ بھی مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ تو وہ عورت اور آدمی جو ابو کے ساتھ آئے تھے وہ کہنے لگے کہ بیٹا وہ فلیٹ 3 سال سے بند ہے، وہاں کوئی انسان نہیں رہتا ہے، اور آپ جن کی بات کر رہی ہیں وہ انسان نہیں جنات ہیں، وہ فلیٹ ہانٹڈ ہے، جو بھی آج تک اس میں رہنے کے لیے آیا ہے ڈر کے بھاگ گیا ہے، وہ فلیٹ 3 سال سے نہیں کھلا ہے، ہم تو اوپر والے فلور پر ہی رہتے ہیں۔ جب آپ کے ابو آئے تو ہم نے ان کو بتایا
کیونکہ شاید آپ لوگ نئے ہو تبھی آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے، ورنہ تو اس بلڈنگ کی ہر فلیٹ والے کو یہ پتہ ہے۔ کافی لوگوں نے اوپر والے فلیٹ کی کھڑکی میں بہت خوفناک شکل والے بچے اور مخلوقات کو بھی دیکھا ہے، مگر ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ان کا قبضہ بس اس فلیٹ تک ہی ہے۔ جیسے ہی یہ سب ہم نے سنا، ہماری تو خوف کے مارے حالت خراب ہو گئی۔ میں، امی اور چھوٹا بھائی تو بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ اسی وقت پھر سے اوپر والے فلیٹ سے بھاگنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ظاہر ہے اب جب پتہ چل چکا ہو کہ اوپر والے فلیٹ میں کوئی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جنات ہیں، تو ہمارا خوف ڈبل ہو گیا۔ پھر وہ آنٹی اور انکل بولے کہ پریشان مت ہو بیٹا، آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کا مسکن بس وہ فلیٹ ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ مگر جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے اوپر والے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، ہنسنے کی، رونے کی اور چیخنے کی، جبکہ وہاں کوئی انسان نہیں رہتا ہے، تو آپ کو کہاں سے نیند آئے گی؟ پھر تو امی اور ہم سب خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہم نے ابو کو کہا کہ فوراً یہاں سے فلیٹ شفٹ کر لیں، جبکہ ہم وہاں 1 مہینہ بھی نہیں رہے تھے، مگر جب تک رہے ان مخلوقات کی موجودگی کا احساس ہمیں ہر رات کو ہوتا تھا۔ جب ہمیں اوپر والے فلیٹ سے آوازیں آتی تھیں، پھر تو میں جتنے بھی دن رہی، میں نے کبھی آتے جاتے اس فلیٹ کی کھڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ مجھے آج بھی ان کی شکلیں اچھے سے یاد ہیں، اور جب میں وہ بات یاد کرتی ہوں تو میں بہت خوفزدہ بھی ہو جاتی ہوں کہ وہ انسان نہیں تھے جن کو میں نے غصے میں دیکھا تھا۔ پھر ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے اور دوسری جگہ چلے گئے۔